Speaking to my honourable colleague from the other side of the aisle. Speaker Sahab, there's not much I can say which hasn't already been said. But I will focus on one thing. جو بھی ہو, اس سائڈ پہ بیٹھے, اس سائڈ پہ بیٹھے, غلط کام بھی ہو تو سچ بولنا چاہیے. اسپیکر صاحب, آپ کو پتہ ہے جو اکنامک سروے آف پاکستان میں دکھایا گیا ہے, ایک لائف سٹاک سروے دکھایا گیا ہے جس میں پاکستان میں بے شک ایگریکلچر میں, زراعت میں ہم نے بیچارے فارمر کا, کاشتکار کی کمر توڑ دی ہے, لیکن کیونکہ جانور بڑھ گئے ہیں پاکستان میں تو اس لیے وہ کاؤنٹر بیلنس ہو جاتا ہے. اسپیکر صاحب, یہ جھوٹ اس لیے ہے کہ پاکستان میں آخری لائف سٹاک سروے ہوا تھا 2006 میں, اور وہ 2006 کا سروے ہم 2025 کی کتاب میں چھاپ رہے ہیں کہ جی لائف سٹاک ہمارا بڑھ گیا. تو اسپیکر صاحب, اگر ہم اس قسم کے بچکانہ جھوٹ بولتے ہیں تو آئی ایم سوری, اٹ ریفلیکٹس ویری پورلی on the finance minister, on the finance committee, on Punjab government and the federal government. یہ پہلا پوائنٹ. اسپیکر صاحب, دوسری بات, آپ کو پتا ہے کہ آپ کا انڈسٹریل سیکٹر, آپ کا ایگریکلچر سیکٹر شرنک ہوا ہے, لوگ نوکریوں سے نکالے گئے ہیں, لیکن انہوں نے, یہ فارم 47 والے ہمارے جو دوست ہیں, انہوں نے جو کتابیں چھاپی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایگریکلچر اور آپ کے انڈسٹریل سیکٹر بڑا ہے. میں اس کا آپ کو ثبوت دے دیتی ہوں اسپیکر صاحب. ہمارے جتنے پاکستان میں بڑے بڑے بزنسز ہیں ان کے بینکوں میں اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں, اور ان اربوں روپے ان کے بینک سے نکل ہی نہیں رہا. کیوں نہیں نکل رہا؟ اسپیکر صاحب, آنریبل اسپیکر صاحب, آپ کی ایک سیکنڈ توجہ مل سکتی ہے؟ جی توجہ ہے, آپ پلیز صرف ایک سیکنڈ. سر, ہمارے جو لیفٹ کو بھائی بیٹھے ہیں وہ بہت خوشگوار موڈ میں, اینڈ آئی گرج دیم دیٹ بیکاز ہمارے لیے کو ہنسنے کا نہیں ہے. اگر ذرا آرڈر ان دا ہاؤس کرا دیں, میں نے ٹوٹل 2 منٹ بولنا ہے. جی آرڈر ان دا ہاؤس ہے, سب تشریف رکھتے ہیں. تھینک یو سر. جی نہیں ہنسے, بالکل ہنسے, اندر ہنسے, آپ کا کمرہ ہے اندر. جی جی, پڑھے لکھے لوگ ہیں, شاید ایک دوسرے کی عزت کریں تو شاید اس کمرے میں بھی عزت سب کی ہو. جی اچھا سر, قرضے کا تھوڑا پوچھنا تھا اسپیکر صاحب کہ جو قرضے ہم لے رہے ہیں یہ واپس دے گا کون؟ ہر سال پاکستان میں آپ کا 42 لاکھ بندہ ورک فورس میں آ رہا ہے, اور نوکریاں کتنی لوگوں کو ملتی ہیں؟ 10 لاکھ لوگوں کو. سارے پاکستان میں 10 لاکھ لوگوں کو نوکری ملتی ہے, مطلب 32 لاکھ لوگ بغیر نوکری کے بیٹھے ہوئے. پرائیویٹ سیکٹر, آپ نے کہا تھا, آپ نے تو نہیں, آپ کی حکومت نے کہا تھا کہ جی SIFC لیڈ بائی دا وینریبل اینڈ دا ہائی اینڈ مائٹی, وہ لوگ پاکستان میں $75 ارب لے کے آئیں گے. اسپیکر صاحب, میں نے $75 ارب پاکستان میں نہیں دیکھے پچھلے 3 سال میں, لیکن یہ میں نے ضرور دیکھا ہے کہ پاکستان میں 100 میں سے 44 لوگ غریب ہو گئے. اسپیکر صاحب, مجھے جس چیز کا غم ہے, نہ ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے, نہ ہمارے جو لیفٹ سائڈ پہ لوگ ہیں, لیکن جس طرح سے یہ بجٹ پلان کیا گیا ہے, ہم اکثر یہ فلمی باتیں کرتے ہیں, غریب دشمن بجٹ, عوام دشمن بجٹ. پرابلم یہ ہے کہ اس بجٹ میں آپ کے انڈسٹریل گروتھ ایکسپینشن کی کوئی جگہ نہیں ہے. یور انٹائر کنٹری از کانٹریکٹنگ, اور جس نوجوان کو کتاب دینی چاہیے ہم اس کو بندوق ہاتھ میں دے رہے ہیں. آپ نے ابھی ہمارے نوجوانوں کی, ہماری شہداء کی بات کی. خیبر پختونخوا میرا صوبہ, میرا حلقہ, میرا بیچارہ حسن خیل, وہ تو مرجڈ ایریا ہیں, ان کے پیسے کاٹتی ہیں. وعدہ کیا تھا اسی نواز شریف کی حکومت نے جب مرجڈ ایریاز بن رہے تھے کہ مرجڈ ایریا فاٹا پاٹا کا قبائل کا خیال رکھا جائے گا. آپ تو ڈیفنس بجٹ بڑھا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. یہ کیا نام ہے اس کا, مودی, ہندوستان کے مودی ہمارا, وہ تو ادون مبین ہے, وہ تو ہمیں کبھی چین سے نہیں چھوڑے گا. 2 بڑے بڑے لوگ آج تک مودی کا نام نہیں لے سکتے, اتنی ہمت نہیں ہے ان میں. بہت اچھا کیا ہے, اس سے بھی ڈبل ٹرپل کر دیں, لیکن پیسہ آئے گا کہاں سے اسپیکر صاحب؟ انڈسٹری تو آپ کی ہے نہیں, پھر قرضہ لیں گے, پھر ڈیفنس کا بجٹ بڑھائیں گے. اچھا, اسلحہ بناتا کون ہے؟ یا امریکہ, یا جرمنی, یا فرانس؟
تو اگر اسلحہ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, دال بھی امپورٹ کر رہے ہیں, بکی ہوئی چینی دوبارہ امپورٹ کر رہے ہیں, مجھے بتائیں آپ کے گھر میں بھی غریب لوگ ہوں گے, متوسط طبقے کے لوگ ہوں گے, ہر کوئی تو مالدار نہیں ہوتا نا. تو یہ پیسہ ہم کس کی جیب سے نکال رہے ہیں؟ اگر کوئی آئیڈیا ہے, ویل بی ویری گریٹفل. اگر فائنانس منسٹری ہمیں بتا دے کہ یہ جو غریبوں پہ ٹیکسز لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے مالدار پہ بھی لگ جاتا. آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, مریم باجی کی, بلاول بھائی کی, ان کی گاڑیوں پہ ہم نے 40% ٹیکس کم کر دیا اس بجٹ میں. اسپیکر صاحب, پاکستان ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ غریب کو ختم کر رہے ہو, مالدار کو مزید مالدار کر رہے ہو. صرف یہی لوگ, یہی خاندان والے, یہی رشتہ دار, یہی ہمارے ملازم آ کے ہم سب کی گردنیں کاٹیں گے. It is simply not possible that you tax the poor and you make the rich richer. Sense? Is this how we handle pensions? I'll not say any more, Speaker Saab, but let me tell you, ہم پاکستان میں خود ریولوشن کی سیڈز ڈال رہے ہیں. Thank you. Thank you, ji.